نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی دوسری آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ و تشریح کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو، جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرات ملت اسلامیہ، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو اپنے حبیب پاک کے دربار کے دو ادب سکھا رہا ہے۔ پہلا ادب تو یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کلام فرمائیں اور تم ان کی بارگاہ میں کچھ عرض کرو تو تم پر لازم ہے کہ تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند نہ ہو، بلکہ جو عرض کرنا ہے وہ آہستہ اور پست آواز سے کرو۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کرنے میں، انہیں پکارنے میں ادب کا پورا لحاظ رکھو، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتے ہو اس طرح نہ پکارو، بلکہ تمہیں جو عرض کرنا ہو وہ ادب و تعظیم اور توصیف و تکریم کے کلمات اور عظمت والے القاب کے ساتھ عرض کرو، جیسے یوں کہو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، کیونکہ ترک ادب سے نیکیوں کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے اور اس کی تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یعنی اگر بے ادبی کے ساتھ یا بلند آواز سے، اونچی آواز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو ترک ادب کی وجہ سے تمہاری نیکیاں برباد بھی ہو جائیں گی اور پتہ بھی نہ چلے گا۔ حضرات کرام، مفسرین کرام نے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مختلف روایات ذکر کی ہیں۔ ان میں سے چند روایات آپ حضرات ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دو بہترین حضرات ہلاک ہونے کے قریب جا پہنچے تھے، اور کیا وہ کون حضرات تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما۔ واقعہ دراصل یہ تھا کہ ان دونوں حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت اپنی آوازیں اونچی کر دی تھیں جب بنو تمیم کے سوار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب نے تو بنی مجاشع کے بھائی اقرا بن حابس کی طرف اشارہ کیا کہ انہیں ان کی قوم کا حاکم بنا دیا جائے،
اور دوسرے نے ایک اور شخص کی جانب اشارہ کیا، یعنی حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم ان دونوں حضرات کا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جو قبیلہ آیا تھا بنو تمیم کے سواروں کا، تو اس بارے میں اختلاف ہو گیا کہ قوم کا حاکم کسے بنایا جائے۔ تو بہرحال ان میں سے ایک کی رائے یہ تھی کہ اقرا بن حابس ان کو قوم کا رہبر، قوم کا حاکم بنا دیا جائے، اور دوسرے کی رائے یہ تھی کہ ایک کسی اور شخص کی جانب اشارہ تھا، ان کا تذکرہ نہیں ہے کہ وہ کون تھے۔ بہرکیف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ میری مخالفت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو آپ کی مخالفت کرنا نہیں چاہتا۔ یہ گفتگو کرتے ہوئے ان دونوں حضرات کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ حضرات کرام، اس آیت سے ہمیں ایک سبق اور عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا مقام اس دنیا میں انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑا ہے۔ تمام ولیوں سے بڑھ کر مقام و مرتبے میں صحابہ کرام ہیں، کیونکہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کا درجہ حاصل ہے۔ لیکن ایک ذرا سی ایک بے احتیاطی جو ہے ان حضرات سے سرزد ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت کے ذریعے سے تنبیہ فرمائی کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ تو عام مومنین کے بارے میں سوچئے کیا معاملہ ہے۔ اگر کوئی عام مومن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو اس کا کیا انجام ہوگا، وہ کیا حال ہوگا۔ اللہ کی پناہ، اللہ اپنے کرم سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ایسی زبان اور ایسے باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اچھا، دوسری چیز صحیح بخاری شریف کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہی واقعہ مروی ہے، البتہ اس کے آخر میں یہ ہے کہ اس گفتگو کے دوران ان کی آوازیں بلند ہو گئیں، تو اس معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، یہاں تک کہ آیت وانتم لا تشعرون تک پوری ہو گئی۔ اس صورت میں شان نزول کا تعلق آیت نمبر 1 اور 2 دونوں سے ہو جائے گا۔ دوسرا شان نزول یہ بیان ہوا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منافقین اپنی آوازیں بلند کیا کرتے تھے تاکہ کمزور مسلمان اس معاملے میں ان کی پیروی کریں۔ رسول کی بارگاہ میں آتے تھے اور بلند آواز سے چیخ چیخ کر باتیں کیا کرتے تھے تاکہ جو غریب اور نادار مسلمان ہیں وہ ان کی آوازیں دب جائیں اور وہ انہی کی موافقت کریں، انہی کی پیروی کریں۔ اس پر مسلمانوں کو بارگاہ رسالت میں آواز بلند کرنے سے منع کر دیا گیا تاکہ منافق اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ تیسرا شان نزول اس آیت کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ اونچا سنا کرتے تھے اور ان کی آواز بھی اونچی تھی اور بات کرنے میں آواز بلند ہو جایا کرتی تھی، اور بعض اوقات اس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی تھی۔ عام طور پر معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ اونچا سنتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کو ہماری آواز سنائی نہیں آ رہی ہے، اس لیے وہ بولتے بھی اونچا ہیں۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اونچا سنتے تھے تو وہ زور زور سے بولا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی تھی، آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ایمان والوں، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، کیونکہ اونچا سننا یہ تو ایک عذر ہو سکتا ہے، لیکن اونچا بولنا تو کوئی عذر نہیں ہے نا۔ جو اونچا سنتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اونچا بولے بھی،
اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، اسے بتایا جا سکتا ہے کہ بھائی تم آہستہ بولا کرو، تم اونچا سنتے ہو لیکن دوسرے لوگ اونچا نہیں سنتے۔ باہر کے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا بلند آواز سے بات کرنا اگرچہ اونچا سننے کی معذوری کی بنا پر تھا، لیکن معذوری اونچا سننا تھا نہ کہ اونچا بولنا، کیونکہ اونچا سننے والے کے لیے اونچا بولنا تو ضروری نہیں، اور اونچا سننے والے کو سمجھایا جائے کہ بھائی تمہیں اونچا سنتا ہے دوسروں کو نہیں، لہٰذا تم اپنی آواز پست رکھو، تو اس کہنے میں حرج نہیں، بلکہ یہ عین درست اور قابل عمل بات ہے۔ اور تیسرے شان نزول کے اعتبار سے یہی تفہیم کی گئی ہے۔ حضرات محترم، اس آیت کے شان نزول سے متعلق اور بھی روایات ہیں۔ اس آیت کے نزول سے پہلے مختلف، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شان نزول سے پہلے مختلف اسباب پیدا ہوئے ہوں اور بعد میں ایک ہی مرتبہ یہ آیت نازل ہو گئی ہو، جیسا کہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات سے کوئی چیز مانع نہیں کہ آیت کا نزول مختلف اسباب کی وجہ سے ہو، جو آیت نازل ہونے سے پہلے وقوع پذیر ہوئے تھے، اور جب ان روایات جن میں یہ اسباب بیان ہوئے ان کی اسناد صحیح ہے اور ان میں تطبیق واضح ہے، تو پھر ان میں سے کسی کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی، چونکہ اس کے متعدد شان نزول ہیں، تو صحابہ کرام سے جو بلند آوازوں کی جو روایتیں ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی ہو، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ آیتیں، کچھ نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیشگی کے طور پر جو ہے نازل ہوتی رہی ہیں، یعنی پہلے سے ہی مومنین کو ان نصیحتوں کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیتیں نازل ہو گئی ہوں کہ بھئی جب بھی بات کرنا تو بلند آواز سے بات نہ کرنا، یہ میرے نبی کا مقام ہے، میرے نبی کا دربار ہے، یہاں تمہیں ادب ملحوظ رکھنا ہوگا۔ تو یہ بھی ایک اس میں امکان ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بہت ہی احتیاط برتنے لگے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے دوران بہت سی احتیاطوں کو اپنے اوپر انہوں نے لازم کر لیا تاکہ آواز زیادہ بلند نہ ہو جائے۔ نیز اپنے علاوہ دوسروں کو بھی اس ادب کی سختی سے تلقین کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کے وصال ظاہری کے بعد آپ کے روضہ انور کے پاس خود بھی آواز بلند نہ کرتے اور دوسروں کو بھی آواز اونچی کرنے سے منع کرتے تھے۔ یہاں اسی سے متعلق آپ کو کچھ واقعات آپ ملاحظہ کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نازل ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم آئندہ میں آپ سے سرگوشی کے انداز میں بات کیا کروں گا۔ سرگوشی کہتے ہیں جیسے کان میں آدمی بولتا ہے بنا آواز کے، اسے کہتے ہیں سرگوشی کرنا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ رسول کریم کی بارگاہ میں بہت آہستہ آواز سے بات کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات سرکار کو بات سمجھنے کے لیے دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ کیا کہتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے کہنے لگے کہ میں اہل نار سے ہوں، میں تو جہنمی ہوں۔ جب یہ کچھ عرصہ بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا حال دریافت فرمایا، تو انہوں نے عرض کی کہ وہ میرے پڑوسی ہیں اور میری معلومات کے مطابق تو انہیں کوئی بیماری بھی نہیں ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اور تم لوگ جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ بلند آواز ہوں، اور جب ایسا ہے تو میں جہنمی ہو گیا۔ حضرت سعد نے یہ صورتحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنمی نہیں بلکہ وہ جنت والوں میں سے ہیں۔ چنانچہ یہی ہوتا ہے کہ جنگ یمامہ کے موقع پر جب کہ مسلمان بد دل ہو گئے تو حضرت ثابت بن قیس کو دیکھا گیا کہ وہ خوشبو ملے
کفن باندھے دشمنوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ مسلمانوں، تم لوگ اپنے بعد والوں کے لیے برا نمونہ نہ چھوڑنا، برا نمونہ چھوڑ کر نہ جاؤ۔ یہ کہہ کر دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور بہادروں کی طرح لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ بہرکیف تو حضرات یہ کچھ روایتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیں، یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ صحابہ کرام کس طریقے سے آقا علیہ السلام سے گفتگو کرتے تھے، وہ کتنا ادب رکھتے تھے کہ اپنی آواز آیت کے نزول کے بعد اپنی آوازوں کو انتہائی پست کر رکھا تھا انہوں نے۔ اور یہ عمل نہ صرف سرکار کی حیات طیبہ میں بلکہ سرکار کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرام کا یہ عمل لازم تھا، اور وہ خود بھی اس پر عمل کرتے تھے اور دوسروں کو بھی سختی سے عمل کرواتے تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس تھا، ایک شخص نے کہا اسلام لانے کے بعد اگر میں صرف حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ اور کوئی کام نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ دوسرے نے کہا اسلام لانے کے بعد اگر میں مسجد حرام کو آباد کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تیسرے شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا تمہاری کہی ہوئی باتوں سے افضل ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے انہیں ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ کے ممبر کے پاس اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ ایک روایت میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں دو شخصوں کی بلند آواز سنی تو آپ ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا تم دونوں جانتے ہو کہ کہاں کھڑے ہو؟ پھر ارشاد فرمایا تم کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو؟ دونوں نے عرض کی کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا اگر تم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں یہاں آواز بلند کرنے کی وجہ سے ضرور سزا دیتا، کیونکہ مدینہ منورہ میں رہنے والے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے خوب واقف ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روضہ انور کے پاس کسی کو اونچی آواز سے بولتے دیکھا، فرمایا کیا اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند کرتا ہے؟ اور یہی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم پڑھ کر سنائی۔ حضرات کرام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی اور وصال ظاہری کے بعد بھی آپ کی بارگاہ کا بے حد ادب و احترام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی بارگاہ کے جو آداب انہیں تعلیم فرمائے انہیں دل و جان سے بجا لائے۔ اسی طرح ان کے بعد تشریف لانے والے دیگر بزرگان دین رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی دربار رسالت کے آداب کا خوب خیال رکھا اور دوسروں کو بھی وہ ادب بجا لانے کی تلقین کی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حبیب کے دربار کے آداب سکھائے اور اپنے حبیب کی صحیح معنی میں کما حقہ تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے در کے غلاموں کا غلام بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔